IMF نے پاکستانی معیشت کے اوپر دباؤ دیتے ہوئے پاکستانی حکومت اور پاکستانی حکام سے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر آپ کو قرضہ لینا ہے یا IMF سٹاف لیول معاہدے تک آنا ہے تو ایک بڑی شرط ہے کہ شرح سود پالیسی کو پھر بڑھایا جائے. اور بلند شرح سود سے اگر آپ چیزیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ سرمایہ کاری کریں گے. تو شرح سود جو ابھی پاکستان میں چل رہی ہے اور اس کے بعد جو مزید IMF کے دباؤ کے بعد پاکستان انکریز کرے گا، اضافہ کرے گا، 3 چیزوں میں آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کیونکہ پاکستان میں غیر پیداواری قرضوں کی شرح 2 گنا سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ قریباً 3 گنا تک ہو چکی ہے. جبکہ پاکستان کی اگر معاشی سرگرمیوں کے لیے قرضوں کی طلب کی بات کریں تو اس وقت قریباً 5.5% کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے. اور بینکنگ سیکٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے قریباً 9 ماہ کے دوران بینکوں کی طرف سے جو پاکستان میں غیر پیداواری اخراجات ہے اس میں قرضوں کی فراہمی میں 2 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. جبکہ معاشی سرگرمیوں کی بہتری کے لیے قرضوں کی شرح میں قریباً 5.5% کی کمی سامنے آئی ہے. اسٹیٹ بینک کی جاری کردہ ہفتہ وار رپورٹ کی بات کریں تو کمرشل بینکوں کی جانب سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اس سال میں جولائی سے اپریل کے دوران 3 ٹریلین روپے کا قرض فراہم کیا گیا، جو کہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 944 ارب روپے رہا ہے. تو اگر آپ نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کا پلان بنایا ہوا ہے تو یہ چیزیں بہت جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. تو پاکستان میں آپ نے کارز جو ابھی ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہوئی ہے پاکستان میں، اس میں جو لوگ ابھی کے لیے انویسٹمنٹ کے طور پہ کارز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، موبائلز یا الیکٹرانکس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ کموڈٹی میں چیزیں آتی ہیں تو بہت سارے لوگ ان چیزوں میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی کارز میں. کارز کی پرائس پاکستان کے اندر ڈیمانڈ میں کمی کی وجہ سے بہت زیادہ نیچے آئیں گی. ابھی تو ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہوئی ہے، ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد بھی پاکستان کے اندر کاریں بہت زیادہ سستی ہوں گی. اور آپ کارز میں انویسٹمنٹ نہیں کریں اگر آپ نے پلان بنایا ہوا ہے، کیونکہ تاریخی بلند ترین قرضوں پر انٹرسٹ پیمنٹس کی وجہ سے حکومتی قرضوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ معیشت کے لیے کوئی بھی خوشگوار عمل نہیں ہے. اور ایسی حالت میں اگر آپ نے کارز میں انویسٹمنٹ کی تو آنے والے وقتوں میں آپ کی انویسٹمنٹ بھی ڈی ویلیو ہوگی اور آپ کے پیسے کی بھی ڈی ویلویشن ہوگی. تو آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی کار میں. اور رواں مالی سال کے دوران اگر آپ بات کریں پاکستان کے انٹرسٹ پیمنٹس بڑھ کر قریباً 5 ٹریلین روپے ہونے کا امکان ہے، جو کہ GDP کا قریباً 6.5% ہے. یعنی پاکستان کی ٹوٹل گروس جو پروڈکٹ ہے، جو GDP ہے ہماری گروس ڈیولپمنٹ، اس کا قریباً 6.5% ہم انٹرسٹ پیمنٹس میں کر رہے ہیں. اور یہ ٹوٹل پیمنٹ نہیں ہے، یہ صرف انٹرسٹ پیمنٹ ہے، جو کہ ابتدا میں اگر اندازہ لگایا جائے تو یہ GDP کے قریباً 4.4% تھی، یعنی 3.9 ٹریلین روپے زیادہ ہو چکے ہیں. تو آپ نے اگر کارز میں انویسٹمنٹ کیا، موبائلز میں انویسٹمنٹ کیا، الیکٹرانکس میں انویسٹمنٹ کیا تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. آپ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ پراپرٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سر پراپرٹی کا بتائیں. دیکھیں جی، پراپرٹی کے اندر آپ ابھی رائٹ نو پلاٹس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں. آپ کو کمرشل کے علاوہ کہیں پر بھی ریزیڈینشیل پلاٹ اگر سستے میں مل رہا ہے یا آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ میں مل رہا ہے، یا سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پلاٹ لینے جاتے ہیں تو ہمیں پلاٹ نہیں ملتا، تو دیکھیں جی، آپ جب جاتے ہیں تو مارکیٹ میں ہر کوئی ڈیسپریٹ بائر نہیں ہے. ہر بندہ جو اس مہنگائی کے دور میں پرچیزنگ پاور کھو چکا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف نہیں آ رہا. اب ریئل اسٹیٹ کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں یا ریئل اسٹیٹ میں جو لوگ ابھی چیزیں بیچ رہے ہیں ان میں سے چند ایک ایسے لوگ ہیں جو ڈیسپریٹ ہو کر سستے میں بیچ رہے ہیں. ورنہ جتنے بھی لوگ ابھی پلاٹس ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بندہ بھی لاس میں نہیں جائے گا. جس کی زندہ مثال اگر آپ سونے سے لے لیں، 2,28,000 روپے کا سونا اگر کوئی آج خریدتا ہے تو کل اگر سونا 2,15,000 روپے پہ آتا ہے تو کوئی بندہ نہیں اس کو بیچے گا. تو ہر بندے کا کنسرن پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہے کہ معیشت بہتر ہوگی تو میں اس کو سیل کروں گا. تو پراپرٹی کے اندر اگر آپ کو پاکستان کے اندر ابھی سرمایہ کاری کا موقع مل رہا ہے تو پلاٹس میں انویسٹمنٹ نہیں کریں، اپنا پیسہ پلاٹس میں ضائع نہیں کریں، کمرشل میں انویسٹمنٹ کر دیں. کمرشل پلاٹس کی پراپرٹی پاکستان میں زیادہ نہیں گری، اور کمرشل میں انویسٹمنٹ ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا کیونکہ مڈل کلاس بندے کی پاؤں سے باہر ہوتا ہے کمرشل پلاٹ. تو کمرشل پلاٹ میں انویسٹمنٹ نہیں کریں آپ. کمرشل پلاٹ میں آپ کی جو رینج ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی.
لیکن اگر آپ کے پاس فکسڈ ڈپازٹ ہے, بینک میں پیسے ڈی ویلو ہیں, آپ کو فکسڈ انٹرسٹ مل رہا ہے, تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے تو آپ کمرشل پلاٹ میں انویسٹمنٹ کر دیں, نہ کہ ریزیڈینشیل پلاٹ میں. لیکن اگر آپ مڈل کلاس ہیں, شارٹ فنڈ ہے آپ کے پاس, ایمرجنسی فنڈس کی صورت میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو آپ کمرشل میں بھی انویسٹمنٹ نہ کریں. پاکستان کی معیشت کا آپ اگر مارچ اپریل سے بات کریں تو مارچ اپریل کے دوران جو سینٹرل بینک ہے اس کی پالیسی ریٹ میں قریباً 420 پوائنٹ کے اضافے نے انٹرسٹ پیمنٹس کے جو حجم ہے پاکستان میں اس کو 21% تک بڑھایا ہے. اور حکومتی اخراجات کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی جو قریباً اپریل میں 40% رہنے کی توقع تھی, اس نے بھی حکومتی قرضوں میں اضافہ کیا ہے, اور حکومت مزید نوٹ چھاپ رہی ہے, جس سے پاکستان کی معیشت پر دباؤ گہرا ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی بڑھتی اڑان جو ہے وہ پکڑ میں نہیں آ رہی. تو ایسے میں اگر آپ کوئی ڈالر بیس انویسٹمنٹ کر دیں, کارز میں انویسٹمنٹ کر دیں گے, الیکٹرانکس میں انویسٹمنٹ کر دیں گے, موبائل فونز میں انویسٹمنٹ کر دیں گے, تو یہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو نقصان دے گی. آپ کموڈیٹیز میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ڈیلی پروڈکٹس میں آپ ابھی جیسے ابھی پاکستان میں نیکسٹ سیزن جو ہے وہ فصل کا جو چل رہا ہے وہ چاول کا آئے گا, تو آپ چاول میں لمبی انویسٹمنٹ کر دیں. اس کے بعد جیسے ابھی ویٹ ہے پاکستان کے اندر, گندم ہے, تو گندم کا پاکستان کے اندر تھوڑا سا بحران آئے گا آنے والے وقتوں میں, تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کر دیں. کموڈیٹی کی روزمرہ چیزوں میں آپ ملکی پروڈکٹس جتنی بھی آپ اس میں انویسٹمنٹ کر دیں. یہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ شارٹ ٹرم بھی ہوگی, لیکن کموڈیٹی کی چیزیں جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہو رہی ہیں یہ زیادہ پیسہ بنا کے دے رہی ہیں آپ کو, لیکن آپ کو ان میں انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے, جو کہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد مارکیٹ میں اگر پاکستان کی کرنسی کے مسلسل اگر آپ گراوٹ دیکھیں تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ حکومت کرنسی نوٹ پاکستان کے اندر دڑا دڑ چھاپ رہی ہے, اور غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تجارتی قرضوں میں کمی ہو رہی ہے, اور نوٹوں کی جو چھپائی ہے وہ تینوں معاشی حوالے سے بڑے انڈیکیٹرز پاکستان کے لیے بنا رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر اگر آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہے بلند شرح سود میں, تو یہ 3 چیزوں کے اندر جو آپ کو بتائیں گے انویسٹمنٹ نہ کریں, آپ کو نقصان ہوگا. اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں, پاکستان اینڈ ورلڈ TV پر نئے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.